نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل کا نام آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسلامی معلومات کا مجموعہ۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے، اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہمارا موضوع ہے غیبت کا بیان کا دوسرا حصہ۔ غیبت کے بیان کی پہلی حدیث مبارک یہ ہے کہ غیبت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے ان عیوب کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو تو کیا تب بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وہ عیب موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، ورنہ اگر تمہارا بیان کردہ عیب اس میں نہیں ہے تب تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ کسی مسلمان کی غیبت پر دفاع کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور طاقت کے باوجود اس نے اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد نہیں کی، یعنی غیبت کرنے والے کو غیبت سے نہیں روکا، تو یہ شخص اپنے اس گناہ کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ پائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس کے پاس کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور وہ غیبت کرنے والے کو غیبت کرنے سے روک کر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکتا تھا اور اس نے اس کی مدد بھی کی تو حق تعالی شانہ دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے، اور اگر سکت کے باوجود اس کی مدد نہیں کی تو خداوند ذوالجلال دنیا و آخرت دونوں جہان میں اس کو سزا دیں گے۔ غیبت کا کفارہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا کفارہ اگر معاف کرانا مشکل ہے یہ ہے کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو اور یوں دعا مانگتے رہو اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اس مختصر سی ویڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے، اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بنے رہے۔ غیبت کے بیان کا پہلا حصے کا ڈسکرپشن میں نے لنک ڈال دیا ہے،
آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔